جميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ باقی سال نصیب فرمائے، عبادتیں قبول فرمائے اور صحت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان بھی دیکھنا نصیب فرمائے. یہاں پر ایک بینڈل رکھی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کسی کی کھوئی ہے تو پلیز جاتے ہوئے یہاں سے لے لیجیے گا. فوزی نے دیا مجھے. چلیے اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا نام القریب، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے کہنا کہ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کو بتا دیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہی ہوں. اس ریفرنس میں ہم نے جو پہلا سیشن کیا تھا اس میں ہم نے اس دنیا کی حقیقت اور کس طرح شیطان اس کو ٹریپ بنا کر ہمارے سامنے لاتا ہے اس پر بات کی تھی. پھر ہم نے کل کے سیشن پر یہ بات کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو تو پھر ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے. اور اس ریفرنس میں پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بنایا جانا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے اوپر کل بات کی تھی. اور اللہ کے رسول کیسے ہمارے لیے اسوہ ہیں، ظاہر ہے کئی پہلوؤں سے اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس پر بات کی تھی، اور تزکیہ میں بھی میں نے صرف 2 اینگل آپ کے سامنے رکھے تھے، جس کا تعلق ایک طرح سے ایمان سے بھی بنتا ہے اور ایک طرح سے اوور آل انسان کے تھاٹ پروسیس سے بنتا ہے، اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو. تو ہم نے تقویٰ دیکھا تھا اور احسان دیکھا تھا. جب تقویٰ اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں.
اور اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فیکٹر اللہ کی محبت ہوتی ہے. جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس کے ناراض ہونے کا ڈر بھی آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی کیپیسٹی میں تقویٰ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر ہم نے احسان کی بات کی تھی، اور احسان باللہ، یعنی جب احسان کا ٹرم آپ اللہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہاں ہم نے بات کی تھی کہ پھر انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے. ظاہر ہے جب گناہ نہیں کرے گا تو پھر زندگی کے اندر جو اسپیسز خالی ہوں گے، جہاں ویکیوم آئے گا، وہاں پر انسان پھر نیکیاں کر کے اپنی فلنگ کرتا ہے. اور احسان کا لیول ایک ایسا لیول ہوتا ہے جس میں آپ بیئر منیمم نیکیوں پر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو جو نیکی کا موقع مل جاتا ہے آپ اپنے رب کی محبت میں کرتے جاتے ہیں. ہم نے پھر انہی دو ٹرمز کو انسانوں کے ساتھ بھی اسٹڈی کیا تھا، اس لیے کہ جب ہم اپنے سامنے ایز اے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمبینیشن تھے حقوق اللہ نبھانے کا اور حقوق العباد نبھانے کا. تو جب آپ تقویٰ کو انسانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھے کہ آپ کو انسانوں کے ساتھ پرخلوص ہونا ہے. چاہے لوگ آپ کو کیسے بھی محسوس ہوں، آپ نے اپنی نیت لوگوں کے لیے خالص رکھنی ہے. مشورہ دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ دینا ہے، اگر کسی سے ملنا ہے تو خلوص کے ساتھ ملنا ہے، اگر کسی کے لیے بات کرنی ہے تو بہت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرنی ہے. اس پہلو کو ہم نے تقویٰ بالناس میں دیکھا تھا. اور احسان بالناس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسان کا وہ پریکٹیکل سائیڈ ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹلی گیونگ اینڈ پر آ جاتا ہے. آپ صرف لوگوں کو دینے والے بن جاتے ہیں، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھے بغیر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نارم دیکھیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی شخصیت کی ایک پرسنالٹی کا کانسٹنٹ امپیکٹ، جو بعد میں بہت صحابہ نے مینشن کیا، وہ آپ کی شخصیت کا رفق تھا. را فا قاف، رفق. رفق کہتے ہیں نرمی کو. یعنی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے چند مواقع پر غصے کے بھی نریشنز آپ کو ملتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چند موقعوں پر غصہ کرنا آج کسی کے غصے کی دلیل نہیں ہو سکتا. یا کوئی یہ سمجھے کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے شروع کے دنوں میں زیادہ غصے والے تھے تو ہمیں اپنے غصے کی جسٹیفیکیشن مل گئی، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ اسوہ رسول کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور قرآن نے کہا ہے رسول اللہ کو فالو کرو. اور آپ کی شخصیت کا جو نارم تھا وہ رفق تھا، ہیومینٹی تھی، نرمی تھی. آپ 99% تو بہت ہی نرم مزاج رہتے تھے. بہت چند ایک اکا دکا واقعات ہیں جہاں آپ کو ایسا غصہ آیا کہ صحابہ نے آپ کا غصہ آپ کے چہرے مبارک پر محسوس کیا، الفاظ سے کبھی محسوس نہیں کیا. الفاظ میں آپ لوگوں کو بلیٹل نہیں کرتے تھے. غصہ آتا بھی تھا تو آپ اس بات کی طرف اس کو چینلائز کر دیتے تھے. جیسے آپ ایک واقعہ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، حدیث کے ہی خزانے سے ہمارے پاس پہنچا ہے اور حدیث نریشن کا مفہوم بنتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ کے خط کے بارے میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھوٹے خط کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیوی ہو کے اتنا دین کا علم رکھتے ہوئے تم ایسے کیسے بات کر سکتی ہو، تمہارے دین نے تم کو یہ سکھایا ہے. اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو اس وقت یہاں پر حضرت عائشہ کو یہ کہہ سکتے تھے، لیکن باقی امت کے تمام مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ چھوڑ کر چلے گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم نے کیسی گندی بات کی ہے. آپ نے سمپل یہ بات کہی کہ ایسی بات ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. یعنی بات جو نامناسب تھی اس کو پن پوائنٹ کر دیا، کسی انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو تباہ نہیں کیا. یہ آپ کی شخصیت کا رفق تھا جو آپ کو زیادہ تر نظر آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اتنا تو سیکھ لیا کہ اللہ کے ساتھ بھی تقویٰ اور احسان اڈاپٹ کرنا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی تقویٰ اور احسان اڈاپٹ کرنا ہے. اب جب آپ اللہ کے ساتھ تقویٰ اڈاپٹ کرنے پر آتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہاں پر ہمارے لیے ایک اینگل آسان ہوتا ہے، ایک اینگل مشکل ہوتا ہے. یعنی نیکیاں کرنا کمپیریٹیولی بعض اوقات آسان ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہو، لیکن وہ نہیں چھوڑ پاتے. ہاں ایک نیکی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب انسانوں کے ساتھ ہم معاملہ دیکھتے ہیں تقویٰ اور احسان کا، وہاں دونوں اینگل ہمارے لیے بہت مشکل ہے. آج کل کے دور میں خاص طور پر
لوگوں کے ساتھ آپ سنسیئر رہیں جبکہ لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہوں، اور لوگوں کے ساتھ آپ گیونگ اینڈ پر رہیں جبکہ لوگ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ سنیچ کرنے کے چکر میں ہیں۔ ان دونوں کیپیسٹیز کے اندر آپ کے لیے احسان اور تقویٰ کی روش اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی کے اوپر ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر کے ان دو چیزوں کو تھام سکتے ہیں، پریکٹیکلٹی، اس کی بیس پر ہمارا آج کا تیسرا سیشن ہے۔ آج ہمارا جو سیشن ہے وہ کنیکٹڈ ود دا لاسٹ پریویس سیشن۔ آج ہم بات کریں گے الاحتساب پہ۔ الاحتساب، آپ نے احتساب کو سمپل ترجمہ کیا ہوگا اکثر و بیشتر اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ احتساب کی ٹرم حمزہ ہا تا سین الف با، احتساب کی ٹرم عربی زبان میں ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے an elevated form of صبر۔ احتساب، احتساب عربی میں کہتے ہیں الصبر لرجاء الثواب، ایسا صبر کرنا جس کو آپ ایک ہائیسٹ ریوارڈ کی امید پر کریں، یعنی نیکیاں ایسے کرنا کہ آپ کے ذہن میں اس نیکی کا ہائیسٹ ریوارڈ بھی رہے، کسی بھی انعام کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، انعام چاہتے ہیں، ریوارڈز چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں۔ دیٹس اے کوائٹ ہیومن نیچر۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو چینلائز کرنے کو کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے لیے کسی چیز کی اچھائی کی توقع نہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے اس دنیا میں محنت کرتے جاؤ، آخرت میں اچھائی کی ٹوٹل الٹیمیٹ امید کے ساتھ کہ وہاں سب خیر ہی ملے گا، وہاں ٹوٹل ریوارڈ ملے گا، وہاں اللہ کا ہر انعام تم کو بہترین فارم میں دے دیا جائے گا۔ ہاں، اس کی امید میں دنیا کا ریوارڈ مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ ہم دنیا میں اجر کے لیے نیکیاں نہیں کرتے، ہم دنیا میں تعریف کے لیے نیکیاں نہیں کرتے، ہم دنیا میں واہ واہ سننے کے لیے نیکیاں نہیں کرتے۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب اصل قدردان ہے، وہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اس کے ثمرات ہمارے سامنے لے کر آئے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین ریوارڈ دے گا۔ تو آج انشاءاللہ بات کریں گے الاحتساب، الصبر لرجاء الثواب، ایک ایسا احتساب، ایک ایسی اسپرچل ایکٹیویٹی انسان کے اندر آ جائے جو انسان اپنے ذہن میں لے کر آئے کسی بھی بڑے ریوارڈ کو، اور پھر اپنی زندگی کی مشکلات پر صبر کر لیں۔ اگر یہ چیز آپ کو ٹائٹل وائز سمجھ آ گئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ تقویٰ اڈاپٹ کرنا اور انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا اس سے کیسے کنیکٹڈ ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ انسان کے اندر اسپرچل فاؤنڈیشن کسی بھی وقت ریفائن ہو سکتی ہے، یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسپرچولی اپنی ایکسٹریم پر آ گئی ہوں، اب میں مزید بہتر نہیں ہو سکتی اسپرچولی، یا میں نے اپنے ایمان کا ہائیسٹ فارم اڈاپٹ کر لیا ہے، اب اس سے زیادہ ہائیسٹ فارم میں ایمان کا اڈاپٹ نہیں کر سکتی۔ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے اس دنیا میں۔ اسکائی از دا لمٹ۔ آپ نیکیاں کرتے جائیں، اللہ کی نظر میں بلند ہوتے جائیں، آپ اپنے آپ کو انسانوں کے ساتھ اخلاق میں بہترین کرتے جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو اسپرچل فاؤنڈیشن میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، ریفائن کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب جب آپ اپنے آپ کو اس مقام پر آگے بڑھاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں صراط مستقیم پر آگے بڑھنا۔ یہی وہ راستہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اسپرچولی ایکٹیو کرتی ہیں، جس راستے میں اللہ کو آپ پلیز کرتی ہیں اور اپنے لیے بینیفیشل کام کرتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تب ہوتا ہے انسان کا اسپرچل فاؤنڈیشن ریفائن جب آپ اچھے اور برے کی تمیز میں ریفائن ہوتی جاتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز میں ریفائن ہوتی جاتی ہیں۔ ایک تو میں نے صحیح غلط کی پہچان آپ کو کل بتائی تھی کہ فطرت میں انگرینڈ ہے صحیح اور غلط کی پہچان۔ پھر جہاں پر فائن ٹیوننگ دینی تھی انسان کو کہ انسان کو ہر قدم اٹھاتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہر قدم صحیح ہے یا غلط، اس کے پاس کوئی گائیڈنس ہو، اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجیں، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ اب یہ سارا پروسیس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا، اللہ خالق ہے، اس مخلوق کو فطرت دینے کے بعد بھی صحیح غلط کی مکمل پہچان نہیں ملی۔ اب ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں اب اس وقت ہمارے پاس انبیاء اور رسول نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمارے پاس محفوظ ترین مقام کی شکل میں رکھ دیا۔
साइमल्टेनियसली हम जो इस वक्त इस कायनात में, इस दुनिया में मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि हम कायनात को अपने लिए एक मुसख्खर फॉर्म में पाते हैं कि कायनात हमें सर्व कर रही है, हम अक्सर यही कहते हैं ना, कायनात हमें सर्व कर रही है, अल्लाह ने इसको हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तो हम इसको अपना एक क्रेडिट समझते हैं। ये एक एंगल है कायनात को समझने और देखने का। कायनात को समझने का एक एंगल और है जो आपको स्पिरिचुअली एक्टिव करता है, और वो ये है कि आप जितना कायनात पर गौर करती हैं, आपको अपनी ह्यूमन लिमिटेशन महसूस होती है। ऐसा ही आप जितना कायनात पर गौर करेंगी, जो रोशनी आपके पास आ रही है सूरज से, जो सूरज अल्लाह ने आपके सर पर रख दिया है, जो आसमान अल्लाह ने आपके ऊपर एक कैनोपी की तरह प्रोटेक्शन के लिए या आपको सजावट के लिए दे दिया है, अगर आप इन 3 चीजों की भी बात करें, फॉरगेटिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द क्रिएशन, सारी मखलूकात को भूल जाएं, आप रोशनी की बात करें, आप सूरज की बात करें और आप आसमान की बात करें, अब इन 3 चीजों के बारे में भी मुकम्मल गिरफ्त इल्म की नहीं रखते, लिमिटेड नॉलेज है। एक सूरज के अंदर पता नहीं कितने मिलियन जमीनें समा सकती हैं, एक सूरज के अंदर। एक सूरज की जो इस वक्त हीट है, अगर वो पूरी की पूरी जमीन पर एज इट इज पहुंच जाए तो जमीन चंद सेकंड में तबाह हो जाए। हम आसमान, जमीन, रोशनी, सूरज, इनकी भी डिटेल पूरी नहीं समझते। तो इसका मतलब है ये सारी कायनात जो हमारे आसपास है, ये हमें एक हकीकत बताती है, और वो हकीकत ये है कि हमारी फैकल्टीज, हमारी इंटेलेक्ट लिमिटेड है। वी हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन पढ़े लिखे इंसान को इस बात का यकीन आ गया कि उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो हर बात के ऊपर ये नहीं कहेगा मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। जिस दिन हमें ये यकीन आ गया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड, मिसाल के तौर पर इट्स वेरी कॉमन, कभी कभी कॉमन सेंस के लिए आपको बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल सामने रखनी पड़ती है। बस करें आप बैठी हैं, आप गौर फिक्र कर रही हैं, और आपके सामने कोई इंसेक्ट चलता हुआ आता है, कोई भी इंसेक्ट ध्यान में ले आए, कोई हाउस फ्लाई है या कोई हनी भी है, कोई इंसेक्ट आपके पास चलता हुआ आता है, और अब मैं आपसे कहूँ कि इस इंसेक्ट से पूछें, ये तो उड़ता फिरता है सारे जमाने में, तो आप इससे पूछें कि इस वक्त ग्लोबल कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू क्या चल रहा है, पूछेंगे आप उससे? नहीं। क्यों? एक, जवाब नहीं दे सकता, दो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे अच्छी है? नहीं है ना, वो आपको जवाब नहीं दे सकता। तो अब आपको ऐसी अहमत नहीं है कि आप इंसेक्ट के इंतजार में बैठी रहेंगी, इंसेक्ट मुझे जवाब दो, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू इस वक्त क्या है। आप कहेंगे नहीं, इस इंसेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और मेरे इस सवाल के दरमियान में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इंसेक्ट जवाब नहीं दे सकता। चले ग्रेजुएट कर जाए इंसेक्ट से इंसान पे, इंसान और इंसान का बच्चा, आपके पास एक 5 साल का बच्चा बैठा है, 4 साल का बच्चा बैठा है, आप मुझसे कहती हैं बताओ यूएन डिक्लेरेशन का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है, या आप उससे कहती हैं कि इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए, आप 5 साल के बच्चे से पूछती हैं? नहीं पूछती। क्यों? बिकॉज आप कहती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लिमिटेड है। इसका मतलब है आपकी और इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, आप मुझसे सवाल नहीं पूछते बेस्ड ऑन द फैक्ट, इसलिए नहीं कि वो बच्चा है, इसलिए कि अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड। अब आप जितना अपने आप को एडल्ट समझती हैं, जितना आपका एक्सपोजर है, जितना आपका एकेडमिक होल्डिंग है, जितना भी आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल है, आप उस सब के साथ अपने मुकाबले में अल्लाह ताला को रखते हैं, और आप किसी चीज को समझने के लिए कहती हैं मैं इसको अच्छा समझ सकती हूँ। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा समझेगी या खुदा की अंडरस्टैंडिंग अच्छा समझेगी? There is a lot of huge discrepancy जब मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी। हम नहीं समझ सकते जो अल्लाह समझ सकता है। अगर हमें ये एहसास कुरान के साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाए, हम कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी अक्लों को कुल ना समझें, अपने फैसलों को काफी ना समझें, बल्कि हम हमेशा अल्लाह की किताब का रुख करें। क्या चीज है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही और मुझे अभी समझनी है? देखें, अरहमु बिकुम हदीस में आता है, अल्लाह तो तुम पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, रहम करने वालों में भी अरहम है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। एक माँ अपने बच्चे से कोई खिलौना छीन लेती है,
ٹھیک ہے. یا فرض کریں میں آپ کو اور پیچھے لاتی ہوں, ابھی جو میں بات کر رہی تھی, میں آپ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ تو آپ سے بہت زیادہ ہے, تو آپ کو ٹوٹلی اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے, یہ کائنات دکھا کے, یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول دکھا کے اللہ ہمیں ایک چیز بتانا چاہتا ہے, انسان ایک حقیقت سمجھ جائے. There will be always something جو میری سمجھ میں نہیں آئے گا. میری زندگی میں چاہے کوئی حالات کی شکل کی کوئی چیز ہو, چاہے میری سوچ میں کوئی ایمبیگوٹی ہو, چاہے میرے آس پاس کسی قسم کی کوئی مشکل یا آزمائش ہو, کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. اس سچویشن میں جو مجھے سمجھ نہیں آئے گا وہاں مجھے کس پر ٹرسٹ کرنا ہے؟ اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے. یہ چیز, یہ کیفیت فاؤنڈیشن ہوتی ہے احتساب کی. زندگی میں جو چیز مجھے سمجھ نہ آئے وہاں امیڈیٹلی میں پکچر میں اللہ کو لے آؤں. جو چیز میرے علم میں نہ گراسپ کی جا رہی ہو وہاں میں امیڈیٹلی پکچر میں اللہ کو لے آؤں. دس از دا فاؤنڈیشن آف احتساب, جس احتساب کی میں بات کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ سوچتی ہیں, آپ کہتی ہیں اللہ جو بھی کرتا ہے, جب بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک کرتا ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. یہ نہیں کہ کیا مجھ سے لے لیا, کیا ہو جاتا میرے پاس رہ جاتا تو. یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا کہ کیا مجھ سے لیا اور کیا مجھے دینا چاہ رہا ہے. اصل چیز ہے انڈرسٹینڈنگ کی کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا تھی. آپ کو اللہ کی حکمت اپنی زندگی میں نظر آ جائے یا آپ کو اللہ کی حکمت اپنی زندگی میں سمجھ نہ آئے, ان آئدر کیس یو ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. اٹس اے بلائنڈ فالوئنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بلائنڈ فالوئنگ. جب آپ اس کیپیسٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, تو ماں تو بچے پہ ظلم نہیں کرتی. تو پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بچے کو ذہن میں لائیں, آپ بچی تھیں 2 سال کی, یا آپ خود ماں ہیں اور آپ کا بچہ ہے 2 سال کا, آپ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لیتی ہیں جو کہ وہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا تھا, اس نے مٹھی میں دبا کر پکڑا ہوا تھا. جب آپ چھینتی ہیں تو وہ روتا ہے بیکاز اس کو آپ کو نہیں دینا تھا, تو آپ ظالم ہو گئے. اگر ایسی ڈیفینیشن ہے کہ جو میرے ہاتھ میں تھا, جس کو میں انجوائے کر رہی تھی, میرے رب نے مجھ سے لے لیا, اس کا مطلب ہے اللہ نے تو مجھ پر ظلم کر دیا, نعوذ باللہ. تو پھر نعوذ باللہ میں کہوں گی کہ یہ تو ظلم میرے سامنے آ گیا. The same scenario I'm applying on the case of a mother. بچے کے ہاتھ سے ماں نے وہ چیز اس لیے چھین لی بیکاز بچہ منہ میں لیتا تو چوک کر جائے. تو ماں ظالم نہیں ہے. ہاں بچے کو ضرور ٹائرنٹ نظر آتی ہے ایسے. وہ سب ینگ بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں جو ماؤں کی حکمت کا شکار ہوتی ہیں اور پھر روتی ہیں, اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہماری امی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, سمجھتی ہی نہیں ہے ہمیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کتنا دل چاہ رہا ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے میری کتنی خواہش ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میری کتنی مجبوری ہے. ہم سب یہی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا, اماں میری مجبوری نہیں سمجھتی, میری خواہش نہیں سمجھتی, میری ریکوائرمنٹ نہیں سمجھتی, میرا درد نہیں سمجھتی. ہمیں یہ لگتا ہے ماں باپ ہمارے ایسے ہوتے ہیں, اور جب ہم ایسے سوچتے ہیں تو امیڈیٹلی اگلا خیال شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے یہ تو ٹائرنٹ کی طرح کے ماں باپ ہیں, سچ کمپلیکیٹڈ پیرنٹس, تمہیں تو نصیب ہی ایسے پیرنٹس ہوئے. اور پھر دماغ میں آپ کے اوٹ پٹانگ باتیں آنے لگ جاتی ہیں. وہ ماں جو اپنے بچے سے وہ چیز چھین رہی ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ اگر اس نے منہ میں لے لیا تو چوک کر جائے گا, وہ ماں ٹائرنٹ نہیں ہے, بچے کو لگ رہی ہے. آپ کھلونے سے کھیل رہی ہیں اور آپ کی اماں آپ کے ہاتھ میں سے بہت سا کیوٹ سا کھلونا صرف چھین لیتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی بیکاز آپ 2 سال کی ہیں, اور آپ کی ماں کو پتا ہے کہ اس کھلونے کا کارنر ٹوٹا ہوا ہے. اگر ذرا سا بھی آپ کے ہاتھ پہ نرم سے ہاتھ پہ لگ گیا تو آپ کا ہاتھ اسکریچ ہو جائے گا. بچے کو تو ماں ٹائرنٹ لگتی ہے, ظالم لگتی ہے, جابر لگتی ہے, پر ماں نے یہ اس لیے چھینا کہ وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی یا نقصان سے بچانا چاہتی تھی. سیم از دا کیس ود یور رب. ہمیں نہیں سمجھ آتا, جیسے بچے کو نہیں سمجھ آتا. اٹس ناٹ دا میٹر آف دا گیور اینڈ دا ٹیکر, کیا کس سے لیا اور کس نے لیا اور کیا لیا, یہ بات کی کہانی ہے. کیوں لیا, دیٹس مور امپورٹنٹ. اور وہ کیوں لیا ہمیں سمجھ نہیں آتا, اور جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہم پھر اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں, وائی دس از ہیپننگ ود می, میں ہی کیوں, آخر میں ہی کیوں. اور جہاں یہ شروع ہوتا ہے وہاں نہ آپ اللہ کے ساتھ تقویٰ اور احسان اختیار کر سکتے ہیں, نہ انسانوں کے ساتھ تقویٰ اور احسان اختیار کر سکتے ہیں, بیکاز آپ یہیں اٹک کے رہ جاتے ہیں. میں ہی کیوں,
جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جیسے بھی ہوں بی ایٹ دا گیونگ اینڈ، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوں میں ہی ہر وقت ڈور میٹ بنی رہوں، میں ہی پنچنگ بیگ بنی رہوں، میں ہی خدمت کرتی رہوں، میں ہی معاف کرتی رہوں. ہمارے یہ نارمل ایٹیٹیوڈس ہیں. اس لیے کہ جب آپ کو قرآن کہتا ہے نو میٹر واٹ از کمنگ فار یو جسٹ ڈو یور بیسٹ پارٹ، ڈونٹ اسٹوپ ٹو ادرس لیول. قرآن تو آپ کو اور مجھے یہی سکھاتا ہے. لیکن پھر جب ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں کیسے ہو سکتا ہے، جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھی کیسے ہو سکتی ہوں. اونلی ان ون کیس اف یو ول ہیو دس فاؤنڈیشن آف احتساب، کہ آپ یاد رکھیں گی جو کچھ ہو رہا ہے there is a grand حکمت، there is a grand planning of the grand planner behind it. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں اس وقت احساس نہیں ہو رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے اندر ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو چیز، حالات، واقعات ہمیں سمجھ نہ آئیں، ہم اللہ پر ٹوٹل ٹرسٹ کریں، بلائنڈ ٹرسٹ کریں. یہ سمجھ لیں کہ ہماری لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہاں تک پہنچ نہیں پا رہی جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. کل سمجھ آئے گی، آج سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ سوچیں ایک انسان، ایک کپل ہے، اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کپل نہایت نیک ہے. ذہن میں سوال آتا ہے ابھی ہم پیلسٹینینز کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہی سوچ رہے ہیں اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں. ان حالات میں بھی، ان بامبنگ کے اندر بھی، ان شوٹنگز کے اندر بھی وہ لوگ نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑے، مسجدوں میں آنا نہیں چھوڑے، تراویح نہیں چھوڑے، قیام اللیل نہیں چھوڑے. تو ہم کہتے ہیں اتنے تو نیک لوگ ہیں، why this is happening with them؟ اللہ کہاں ہے؟ ہم بھی تو پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری احتساب کی فاؤنڈیشن بڑی کمزور ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں حقیقت کو کہ اس وقت پلاننگ چل کے رہی ہے اوپر والے کی. آپ سوچیں ایک کپل جو نیک ہے، اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کپل اپنی زبان سے الحمدللہ کے کلمے کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، جو تیمار جو بعد میں کنڈولنس کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال تو آتا ہے یا اللہ جو اتنے نیک لوگ تھے، دن رات آپ کی عبادت کرنے والے تھے، تو کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم کتنا عام یہ جملے بولتے ہیں، انہوں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو یہ کیوں ہو گیا اللہ ان کے ساتھ؟ دس از آر کامن ایٹیٹیوڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دی، 7 میں سے 6 کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. ایک اولاد کا انتقال بھی کافی ہوتا ہے. جب آپ اپنی ایک اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، وہ آپ کی زندگی بھر کے لیے ایک ایسا غم آپ کو لگ جاتا ہے کہ وہ غم کبھی بھرتا نہیں ہے آپ کا، وہ ہمیشہ رہتا ہے اور اتنا ہی تازہ رہتا ہے جتنی اس کی یاد آتی ہے لگتا ہے جیسے ابھی یہ غم آپ کو لگا. اللہ چاہتا تو ایک اولاد کی آزمائش رسول اللہ پر ڈال سکتا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادوں کا غم دکھایا. معمولی غم تو نہیں ہے. جوان بچے بھی چلے گئے، جوان بیٹیاں بھی گئیں، اور آپ کے چھوٹے ینگ بچے بھی گئے، اور آپ کا آلموسٹ بالکل ینگ سال 1.25 کا بیٹا ابراہیم 16 مہینے کے اندر انتقال کر جاتا ہے. اور یہ تو بیٹا اس وقت آپ کا گیا جو آپ کے وصال سے چند عرصہ پہلے انتقال فرماتا ہے. اس کے چند عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ سوچیں بڑھاپے کی اولاد تو بہت پیاری ہوتی ہے. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ اگر 50 سال میں پریگننسی ڈائگنوز ہو جائے تو ہمیں غش پڑ رہے ہوتے ہیں. خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں، اللہ سب کو صحت مند اولاد دے. مت ڈرا کریں اتنا سائنس سے کہ ضروری اب نارمل بچہ پیدا ہوگا. آج بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر 50 سال کی عورتیں ماں بن رہی ہیں، صحت مند بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے تو سیلیبریٹیز کی مثال ہے، وہ تو ماں ہی بنتی ہے 50 سال کی عمر. ہمیں کیا خوف کھا جاتا ہے؟ یہ جو آخری بچہ ایسے ان پلانڈ بچہ آتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. آپ کو اپنے بڑھاپے کا سہارا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے ہی ابراہیم کا وصال ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوتا ہے ابراہیم کے جانے کا. ایک تو بیٹا، پھر بڑھاپے کی اولاد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی بہت سی اولادیں اس وقت آپ اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے تھے. جب ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی گود میں ہوتے ہیں اور ان کی روح قبض کی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم جانتے ہیں، ان العین لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہے، مگر ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر وہ
جس پر ہمارا رب راضی ہے. اللہ کے رسول کے پاس تو جسٹیفیکیشن تھی. وہ کہتے ہیں بھائی میں کیوں اللہ کے حبیب نہیں تھے؟ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے آپ ہمارے حبیب ہیں، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ایک طرف اللہ نے زندگی میں اتنی ساری قربانیاں رسول اللہ سے دلوا بھی دی، اتنے غم ڈال دیے، آلریڈی اتنی اولادوں کے جنازے اٹھا لیے، اس کے باوجود ایک اور آزمائش. رسول اللہ کے پاس تو تھی جسٹیفیکیشن کہ وہ کہتے ہیں اللہ بھائی نہیں، لیکن آپ الفاظ سنیں رسول اللہ کے، آنکھ آنسو بہا دیے، دل غم زدہ ہے، ہیومننس بھی شو کر دی. ہیومننس یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جب مجھ پر غم اور تکلیف آئے گی میں بالکل ڈل اور شل ہو جاؤں گی اور میرے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلیں گے اور مجھے سکتہ ہو جائے گا. اسلام نہیں ہے سکتہ ہو جائے گا. اسلام نے رونے کو منع نہیں کیا، چیخو پکار سے منع کیا، بینڈ ڈالنے سے منع کیا، اونچی آواز میں جو گلے شکوے کرنے کا انداز ہے، نوحہ کرنا، اس سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لے، آپ کو پتہ چل جائے گا اپنا مائنڈ سیٹ میں نے کیا بنانا ہے. آپ نے کہا آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غم زدہ ہے، زبان وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. مطلب اللہ ہم آپ کی لیول آف حکمت نہیں سمجھ سکتے. وی ہیو لیک آف انڈرسٹینڈنگ. ہم وہاں تک گراس بھی نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا کہ یہ مشکل ہم پر کیوں آئی ہے. اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو سوچیں. ہمارا یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. ہم تو سب سے پہلے اللہ پر بہت سے جو ہیں وہ نعوذ باللہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں. نمازیں پڑھنے کے بعد یہی ہونا تھا، اچھا انسان بننے کے بعد یہی ہونا تھا، ایسی آزمائش آنی تھی، اب تو میں نیکی کی طرف راہ پر چل پڑی تھی. احتساب کی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جبھی نہ اللہ کے ساتھ تقویٰ ہے نہ انسانوں کے ساتھ تقویٰ ہے، نہ اللہ کے ساتھ احسان ہے نہ انسانوں کے ساتھ احسان ہے. امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انسان کے اللہ کے ساتھ اعتماد کے لیولز ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کم سے کم 3 لیولز آف اعتماد. ایسا اعتماد جو کہ آپ کو مرتفع پوزیشن پر رکھتا ہے. مرتفع کہتے ہیں ایلیویٹڈ مقام پر رکھتا ہے. ان تینوں میں کوئی نہ کوئی ایلیویٹڈ مقام ہے، لیکن ہر مقام جو آنے والا مقام ہے، یعنی پہلا مقام لوئسٹ ہوگا، پھر دوسرا مقام اس سے زیادہ ہائیسٹ ہوگا، اور تیسرا مقام موسٹ ایلیویٹڈ ہوگا. تو اعتماد مرتفع اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک مومن اپنی زندگی میں اپنے رب پر اعتماد کو ایلیویٹ کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے. اور جتنے یہ اعتماد کے لیول بڑھتے ہیں احتساب کی کیفیت بڑھتی ہے. یاد رکھیں یہ احتساب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ وہ صبر ہے جو آپ مشکل پر کرتے ہیں اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ہائیسٹ ریوارڈ چاہیے. ہائیسٹ ریوارڈ اللہ میں اپنی زبان بند رکھ رہی ہوں just because I need this reward from you. I'm holding myself back because I need this reward from you. I'm in pain اللہ، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. I'm in pain but I trust you and I will ask جنت الفردوس from you. یہ احتساب، میں اس احتساب کی بات کر رہی ہوں. امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں اس احتساب کا سب سے پہلا لیول ہے جس کو آپ کہتی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں اللہ کو وکیل بنانا. اللہ کو وکیل بنانا is the basic level of اعتماد on your رب. جب آپ کہتی ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن امام ابن القیم نے اس کو پہلے لیول پہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب انسان اللہ کو وکیل بناتا ہے تو اس کے ذہن میں زیادہ تر دنیاوی وکیل آتے ہیں. وکیل آپ کو مقدمہ جتوا دے تو وکیل کی تعریف، وکیل آپ کو مقدمہ ہرا دے تو آپ دنیا میں کیا کہتی ہیں وکیل کو نہایت بیکار. امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں یہاں پر اللہ پر وکیل بنا کر اعتماد کرنے کا لیول کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے حوالے اپنے کام کر دیتے ہیں اور کام نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی عبادت کے لیول ہلکے ہونے لگ جاتے ہیں. میں نے کل بھی شاید آپ کو ایک بات کی تھی، اللہ کی عبادت بارٹر سسٹم کے ساتھ کرنا، جس کو بعض امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عبادت التجار، تاجر بن کر عبادت کرنا. ہم تاجر بن کر عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں کیلکولیشنز کے ساتھ.
اللہ میں نے آپ کے لیے 5 نمازیں پڑھی، اب میری 5 دعائیں قبول کر. میں نے 30 رمضان کے روزے رکھے، بس اب میرے بچے کو ہائیسٹ گریڈ کا ایک رزلٹ دلا دیں جس میں اس کے 30 کے 30 سبجیکٹ جو ہیں وہ بالکل 1 اسٹار گریڈ کے ساتھ. دس از بارٹر سسٹم، عبادت تجار، اللہ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن کی طرح عبادت کرنے والے. اللہ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن مومن کرتا ہے، لیکن کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، دنیا کے بدلے نہیں، جنت کے بدلے. احتساب جن کا ہو جاتا ہے وہ ہائیسٹ ریوارڈ کے لیے اللہ کو وکیل بناتے ہیں. تو جو وکیل بنانا ہے وہ اعتماد کا پہلا قدم ہے. ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اللہ پر، کانفیڈنس ہے آپ کو اللہ پر، لیکن ابھی یہ بالکل بیسک کانفیڈنس ہے. اس کو بڑھانا ہوتا ہے. جب آپ اس کو بڑھاتے ہیں تو دوسرا سٹیج آتا ہے. جو پہلا سٹیج ہے اس کو آپ عربی میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سقفن، تا قاف فا، سا کی زیر کے ساتھ آتا ہے سقفن. دوسرا سٹیج آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اکتمان، حمزہ کے بعد ایک اور حمزہ، اکتمان، تا متم علی میم الف نون. اتمام کا جو اللہ پر بھروسے اور اعتماد کا لیول ہوتا ہے یہ بالکل وہ لیول ہوتا ہے جو ایک بچے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے. جیسے وکیل نے تو آپ کو مقدمہ ہرا دیا تو آپ کنارہ کر لیتے ہیں. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جو دین میں آتے ہیں پھر ان کو کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، یا ان کے خاندان میں کوئی پرابلم آ گئی، یا ان کو کوئی بہت بڑا بیماری کا سامنا، ڈیزاسٹر، ہیلتھ ڈیزاسٹر فالو کرنا پڑ گیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، دین میں آتے ہیں اس کے بعد واپس دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمیں بخار چڑھ گیا تھا دین کا، نعوذ باللہ، ناؤ وی آر بیک ٹو آور لائفس. بہت سبب ہوتا ہے. بہت سے لوگ آپ کو کورسز میں ایسے نظر آتے ہیں، کورسز میں آتے ہیں آپ کو ان کے اندر تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے، پھر آپ ان سے کہیں 10 سال کے بعد ملتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں آتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہے آپ کے برابر میں بیٹھ کے. ایسے ہوتے ہیں لوگ، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں احتساب کی فاؤنڈیشن نہیں بنا پاتے. ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتا. They simply can't trust their رب. جہاں مشکل آتی ہے وہاں اللہ کو چھوڑتے ہیں. یہ تو پہلا لیول ہے. دوسرے لیول میں آپ کا اللہ پر اعتماد بچے کا ماں کی طرح پر جیسے ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. ماں بچے سے کچھ چھین لیتی ہے اور بچہ بھاں بھاں کر کے روتا ہے تو کس کی گود سے لپٹ کے روتا ہے؟ جس ماں نے چھینا اسی سے رو رہا ہے، لپٹ کے اسی سے لپٹ کے روتا ہے. ماں نے ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑ لیا، کھینچ لیا، چھین لیا، ٹی وی نہیں دیکھنا. بچہ آگے پیچھے کس کے ہوگا؟ گھٹنے سے کس کے لٹکے گا؟ اماں کے گھٹنے سے لٹکے گا. ماں کے پاس ہی شکایت لے کر آتا ہے، ماں کے ساتھ ہی ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، ماں کے ساتھ ہی اسکریم کرتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے اور ماں سے توقع رکھتا ہے. یہ دوسرا لیول ہے. یہ لیول بھی بعض لوگ بعض دفعہ اپنے رب کے ساتھ اعتماد کا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. شکایت بھی کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں، اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ والا انداز، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک طرح سے آپ کا اور اللہ کا محبت کا پہلو نظر آ رہا ہے. ہاں یہ زبان دوسروں کے سامنے نہ کھلے، مخلوق کے سامنے اس انداز میں اللہ کے لیے نہ الفاظ نکلے. اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، بٹوین یو اینڈ یور رب یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ. اللہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے میں کتنا تھک رہی ہوں. یہ انداز، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ اعتماد ہے جو آپ کا آپ کے رب کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی and that dua is the essence of this level of اعتماد. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. پڑھیے کبھی یہ دعا. لا ملجأ، میم لام جیم حمزہ، ملجأ. ملجأ کس کو کہتے ہیں؟ اسکیپ. اللہ کوئی اسکیپ نہیں، لا ملجأ کوئی اسکیپ نہیں. ولا منجأ، میم نون جیم حمزہ، منجأ کہتے ہیں شیلٹر. نہ کوئی اسکیپ ہے اللہ اور نہ ہی کوئی شیلٹر ہے. کس سے؟ من کا، آپ سے. الا الیکا، مگر آپ کے پاس. آپ سے بچ کے آپ کے پاس ہی آئیں گے. کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی آئیں گے. اللہ کی طرف سے تقدیر کا کوئی معاملہ ایسا آئے گا جو رلائے گا تو پھر کس کے سامنے جا کر شکایت کریں گے؟ اللہ سے ہی کریں گے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. آپ کو فریکوینٹلی یہ کتابوں میں دعا، مصنون دعا مل جاتی ہے. یہ دوسرا لیول ہے.
جس میں آپ اللہ پر ایسا اعتماد کرتے ہیں کہ جب تقدیر کی ٹھیس یا تقدیر کی رکاوٹ آپ فیس کرتے ہیں آپ اپنی دعائیں بڑھا دیتے ہیں، آپ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گی جیسے بچہ ماں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ماں کو پیار آ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ ابھی جوان بچہ ہو یا چھوٹا بچہ ہو آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، جانے دیں اماں فرینڈس کے ساتھ افطار کرنے کے لیے، آپ نے 1 دفعہ منع کیا، 2 دفعہ منع کیا، ان کو پتہ ہے اماں کی جان سے 15 دفعہ لٹک جاؤ تو روتے دھوتے ہی صحیح، ڈانٹتے ہوئے ہی صحیح اجازت دے دیتی ہیں۔ اب وہ لٹکی ہوئی آپ کی جان سے آپ کی بیٹی، اماں جانے دینا فرینڈس کے ساتھ افطار کرنے کے، 1 2 3 10 15 آخر آپ نے کہا جاؤ جان چھوڑو، آئندہ نہیں اجازت دوں گی، بس یہ لاسٹ ٹائم ہے۔ یہ والا بندہ اللہ کے ساتھ اعتماد کی ایسی کیفیت پر ہوتا ہے، روتا ہے، شکایت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چلاتا ہے، مگر یہ چلانا رونا سب اللہ کے سامنے، اللہ آپ ہی ہٹائیں گے میری یہ مشکل اور کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ آئیے تقدیر کی طرف سے، میرا ایمان ہے تقدیر آپ نے لکھی ہے، بٹ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرا شیلٹر بھی آپ ہی ہے، پناہ گاہ بھی آپ ہی ہیں، میری مشکلات کا حل کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ اعتماد کی دوسری آپ کے سامنے ایلیویٹڈ پوزیشن ہے۔ تیسری امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں جو ایمان کی ایلیویٹڈ پوزیشن ہے وہ ہے عمل کی، حمزہ والا عمل، حمزہ میم لام عمل۔ حمزہ میم لام عمل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اگر آپ ترجمہ کریں تو عمل بھی ایک طرح کی امید ہوتی ہے، ایسی امید جس میں آپ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ عمل ایسی امید ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اسی کے لیے امام ابن القیم الجوزی نے کہا ہے مومن اور صدیق مومن، صالح مومن اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے سارے افیئرز کر دیتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے اللہ کے حوالے اپنے سارے افیئرز؟ یہ نہیں کہ خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا لیزی ڈک، نو، اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے حصے کی دعا کرتا ہے اور نتیجہ اپنے رب کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جو سامنے آتا ہے الحمدللہ کہہ کر قبول کرتا ہے، پھر نہیں کہتا کیوں نہیں سنا اللہ، اتنی تو آپ کی بات مانی تھی، اتنی تو فرما برداری کی تھی، نہیں۔ یہ عمل کی وہ پوزیشن ہے، حمزہ والا عمل، جس میں انسان ایک ڈیڈ باڈی کی طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ ڈیڈ باڈی آبجیکشن کرتی ہے، آپ ڈیڈ باڈی کو بٹھانے کی کوشش کر لیں، بیٹھ جائے گی، ہاں آپ بٹھائیں گی، ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گی۔ ابھی ابھی کسی کا انتقال ہوا ہے، غسل دینے والے کو ذہن میں رکھیں، جو انسان غسل دے رہا ہے اس نے اٹھا کر اگر بٹھانا ہے، جسم نرم ہے، ڈیڈ باڈی بیٹھ جائے گی، کوئی آبجیکشن کرے؟ کوئی آبجیکشن نہیں کرے گی۔ آپ اس کے سر میں ہاتھ پھیریں یا آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، کوئی آبجیکشن نہیں کرے گی۔ That's the stage of اعتماد. This is the most elevated stage جس کو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں منشن کیا۔ مومن اپنے معاملے کو، اپنے ہر معاملے کو، اپنی پوری جسم اور اپنی پوری ذات کو اللہ کے ہاتھوں میں دیتا ہے، اور کس طرح دیتا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ کوشش کرتا ہے، نتیجہ اپنے رب کے ہاتھوں میں۔ پھر اگر نتیجہ آپ کی فیور میں نہیں نکلتا نا تو آپ روتے دھوتے اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ نے پیپر دے دیے، آپ نے بیسٹ کوشش کر لی، آپ نے بہترین محنت کر لی، اب آپ نے رزلٹ بھی اچھا لے لیا، ایون دین آپ کی پسند کی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ اب اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، you will never get disappointed۔ عمل والا مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ گر سکتا ہے، وہ سلپ ہو سکتا ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، مگر وہ نا امیدی کے گڑھوں میں گرا نہیں رہ سکتا۔ He will always has the power to stand up and move forward on the path of صراط المستقیم۔ یہ والی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے، یہ والا مقام اللہ چاہتا ہے ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ تو اعتماد میں آپ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو اسٹڈی کریں۔ آپ پہلی سٹیج پر ہیں، اللہ کو وکیل بناتی ہیں، اور اگر پریشانی آتی ہے تو دین سے بدزن ہو جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ یہ سٹیج تو نہیں ہے، then move forward۔ دوسرا سٹیج آپ کا، جو بھی تقدیر کی، جو بھی زندگی کی آزمائش آتی ہے، آپ اللہ کے سامنے روتی دھوتی ہیں۔ اور جو تیسرا لیول ہوتا ہے،
दूसरे और तीसरे का फर्क है, ये समझें। तीसरा वाला लेवल सिद्दीकीन और सौलिहीन का लेवल है, इसलिए कि जो दूसरा लेवल था बच्चे के साथ माँ वाला ताल्लुक, वहां तो आप शोर मचाते हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने शोर नहीं मचा रहे, बट आप अल्लाह के सामने शोर मचा रहे हैं, आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, मना नहीं है, but I'm just giving you the level, elevated level of trust on Allah. फिर एक मुकाम वो होता है जिसमें आप ऑब्जेक्शन ही नहीं करते, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे रब ने किया, his grand planning, there must be खैर in it, मुझे अभी नजर नहीं आ रही, आगे जाके नजर आएगी। ये है एहतिसाब। और ये वाला लेवल जिसको थर्ड लेवल में कह रही हूँ, अमल, ये सिर्फ उस वक्त अचीव हो सकता है जब आप ग्रेटर रिवॉर्ड को अपने सामने रखें। जब आप पहला लेक्चर याद कर लें, आप ये याद रखें दुनिया आर्जी है, वर्थलेस है, इस दुनिया में अगर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, इसकी हर कामयाबी टेम्पररी है, हर कामयाबी चीप है आखिरत के मुकाबले, सस्ती है आखिरत के मुकाबले। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच जो आपको कभी अल्लाह से दूर नहीं जाने देती, आप अल्लाह को करीब महसूस करते हैं। अहले जन्नत को इतने रिवॉर्ड्स मिलने हैं, अगर आप अपनी इस दुनिया की जिंदगी में वो रिवॉर्ड्स पढ़ती रहेंगी, आपकी एहतिसाब की फाउंडेशन मजबूत होती रहेगी। अहले जन्नत को सिर्फ जन्नत थोड़ी मिलेगी, इतना मिलेगा कि वो कहने लग जाएंगे अल्लाह से, रदीत रदीत, इनफ अल्लाह इनफ। आप कभी कभी हंसते हैं ना इतना, फिर आप अपने दोस्तों से कहते हैं बस करो, अब हंसा भी नहीं जा रहा, जॉस थक गए, इनफ। अहले जन्नत को अल्लाह इतनी नेमत देंगे that they will start saying enough अल्लाह, काफी हो गया, अभी तो पहली एंजॉय नहीं हो रही, आपने तो 2 मिलियन नेमतें दे दी। अहले जन्नत का मामला ये हो। और अहले जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? जन्नतुल फिरदौस भी नहीं है, अल्लाह का दीदार। अहले जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। जब आप ये सब रिवॉर्ड्स अपने जहन में रखते हैं, कोई आपको टेढ़ी नजरों से देखता है और वो आपका अपना रिश्ता होता है, और सुबह उसने टेढ़ी नजर से देखा था, रोजे की कैफियत में रोजा खुल जाता है, आपके घर में आपके साथ है। अगर आपके अंदर तकवा और एहसान होगा, आप चाय का कप बनाकर उनके सामने रख देंगे, और प्रैक्टिकल ग्राउंड आप खाना उनको सर्व कर देंगे। क्यों? इसलिए कि आप उनको नहीं देख रही, वो चाय का कप रखते हुए आप जन्नत की नेमतों को देख रही हैं। आपकी एहतिसाब की फाउंडेशन बहुत रेस्ड हो गई है, एलिवेटेड हो गई है, आप अल्लाह की खातिर कर रही हैं। जब आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होंगी, आप चिड़चिड़ी नहीं हो रही होंगी, आप माँ बाप को ब्लेम नहीं करेंगे। आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो आप शौहर को ब्लेम नहीं करेंगे। आपके हालात मुश्किल होंगे तो आप अपने बहन भाइयों को ब्लेम नहीं करेंगे। ये आपकी कैफियत हो जाएगी। क्यों? इसलिए आपको पता होगा अभी मुझे इन मुश्किल के हालात की हिकमत समझ नहीं आ रही, मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंसेक्ट जैसी है अल्लाह की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सामने। अल्लाह जानता है कितनी खैर है जो बाद में सामने आएगी। और मुश्किल के दरमियान में रहकर जन्नत के रिवॉर्ड को जहन में रख के अपने आप को एहतिसाब की पोजीशन पर रखना इज द डिफिकल्ट टास्क, द डिफिकल्ट टास्क। जितनी बातें मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, ये बताना बहुत आसान है, प्रैक्टिस में लाना निहायत मुश्किल है। बिकॉज प्रैक्टिकली जिस इंसान ने लिटरली आपकी इंसल्ट किया, वो आपके सामने खड़ा है और आपका रिश्ता है, और आपको सॉरी बोलने की भी कभी जहमत नहीं करता, उल्टा आपको हमेशा इंसल्टिंग एटीट्यूड के साथ डील करता है, कीड़ा मकोड़ा समझता है आपको। उस इंसान की खिदमत करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रब, इज इट इजी? इट्स नॉट इजी। सिर्फ वो कर जाता है जिसकी निगाह रब पर और रब से मिलने वाले रिवॉर्ड पर होती है, जिसने रब की अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना एक ताल्लुक बना लिया होता है। आपकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो जाए, आप जहां निकाह करना चाहें वहां आपका निकाह ना हो, जिससे निकाह हो वो गलत आदमी निकल आए, आपको अल्लाह औलाद ना दे, औलाद दे तो नाफरमान औलाद दे, वो औलाद दे जो आपको दिन रात रुलाए। इन सारी सिचुएशंस के दरमियान में एहतिसाब की कैफियत को अपने जहन पर हावी रखना आसान नहीं होता।
اس لیے اسکالرس کہا کرتے تھے صبر یہ نہیں ہے جو آپ مشکل میں کہتے ہیں، صبر وہ ہوتا ہے جو آپ مشکل میں نہیں کہتے. اس لیے کہ صبر میں جو کچھ ہم نے کہہ دیا پھر کہا بس بہن صبر کرتی ہوں، وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے اصل میں جو آپ اپنے آپ کو کہنے سے روک لیتے ہیں کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے، کہیں اللہ میرا ایلیویٹڈ مقام مجھ سے دور نہ کر دے. مشکل میں نہیں سمجھ آتی یہ چیز، آگے جا کر پتہ چلتا ہے. ابھی بھی اگر میں آپ سے کہوں جسٹ فار 1 minute think about those incidents of the past جہاں پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو یقین تھا آپ کا رب آپ کو بہت ریوارڈ ہے. آپ کو اپنی زندگی کا ایک نہ ایک ایسا ایونٹ ضرور یاد آئے گا. ماضی کا وہ ماضی تھا. ابھی بھی جو آپ نے قیام اللیل میں اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کی ہیں، کوئی ایک دعا مانگی ہوگی آپ نے؟ ایسا کوئی انسان یاد نہیں ہوگا میرا خیال ہے جس نے چاہے کتنی بھی شدت سے آپ کی کوئی ایک خواہش ہو تب بھی آپ نے ایک دعا نہیں مانگی ہوگی. اگر آپ نے ٹوٹل عبادت جتنی بھی کی قیام اللیل میں، آپ نے اس ٹوٹل عبادت میں کم سے کم 10 دعائیں تو مانگی ہوں گی، 10 چیزیں تو مانگی ہوں گی. بیکاز یہی ہم انسان ہیں، اتنی ہی ہماری خواہشات ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان 10 میں سے کتنی دنیا ریلیٹڈ تھیں اور کتنی آخرت ریلیٹڈ تھی، وہ ایک الگ فیکٹر ہے. بٹ ہم نے دعائیں تو مانگی. اب ذرا آپ سوچیں کسی ایک اس دعا کے بارے میں جس پر آپ کا لاک آن ہوا ہوا اس وقت ہوتی ہے کوئی ایک دعا آپ کی زندگی میں، ڈپینڈنگ اپان یور ایج، یور سرکمسٹانسز، یور سچویشن، یور حالات. اس ایک دعا کا سب سوچیں جو اس وقت آپ شدید ڈیسپریشن سے مانگ رہی ہیں، قبول نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا ٹرسٹ آن یور رب. اور آپ اپنے آپ کو مستقل کہتی ہیں میں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑوں گی، میرا رب مجھے یہاں نہیں تو آخرت میں دے گا. اس کیفیت پر اپنے آپ کو اس شدت والی دعا کے لیے رکھنا آسان ہوتا. ظاہر ہے وہ ایک اتنی پرومیننٹ دعا ہے کہ آپ بار بار مانگ رہے ہیں، جو آئی جاتی ہے گھوم پھر کر 4 جملوں کے بعد. اس کے اوپر اس وقت صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل میں رہتے ہوئے صبر کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. بہت سی بہوؤں کو اور بہت سی ساسوں کو، خاص میں بہوؤں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ 90% ساسیں پہلے انتقال کر جاتی ہیں، بہوؤں کو اللہ زندگی دیتا ہے. نیچرل فینومینا یہی ہے. بہت سی بہوؤں کو اپنے ساسوں کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے تھوڑی خدمت کر لیتی تو کیا ہو جاتا، بیچاری رہی نہیں اتنے سال. بجائے اس کے کہ اس وقت ریگریٹ ہو جب موقع ہاتھ میں نہ آئے اور جب آپ کے پاس چانس بھی نہ ہو کہ دوبارہ خدمت کرنے کی. اٹس بیٹر ٹو سروائیو ود ان دا مشکل. احتساب بلند کریں اپنا، اللہ پر اعتماد کو ہائی کریں، ریز کریں، ایلیویٹڈ مقام پر لے کریں. دنیا کی بہت نیک عورت اور یو کین سے بیسٹ وومن ود دا ورسٹ مین، بی بی آسیہ. جس وقت وہ مشکل کے درمیان میں تھیں، جس وقت وہ فرعون کے ساتھ تھیں، ابھی ان کو اللہ نے موت نہیں دی تھی، ان کو معلوم تھا آنے والے ادوار میں ان کی دعا کاپی پیسٹ ہو کر ہمیں مل جائے گی. کاپی پیسٹ دعائیں نا قرآن میں، اٹس اے کاپی پیسٹ. آج تو کاپی پیسٹ سمجھ آتا ہے. سوچیں وہ جو انہوں نے تنہائی میں صرف اللہ سے مانگی، وہ جو ان کی اور ان کے رب کے درمیان تھی، رائٹ ناؤ از آن آر لپس. اور کتنے لوگوں، کتنے مسلمانوں کے لپس پر ہمیشہ رہی. اس وقت 2 بلین مسلمان ہو گئے کم سے کم اس دنیا کے اندر. پاپولیشن از ریچنگ ٹو 2 بلین، 2 بلین سے بھی اوپر جا رہی ہے اتنی مسلمان قوم ہے. تو اگر ان میں سے آدھی قوم بھی قرآن کی دعاؤں کو سمجھتی اور جانتی ہے تو بی بی آسیہ کی دعا کاپی پیسٹڈ فارم میں ہم تک اللہ نے پہنچانی ہے. اور ہم بھی اللہ سے ویسے ہی مانگیں گے جیسے انہوں نے مانگا جب وہ مشکل کے درمیان میں تھی. ان کو معلوم تھا؟ نہیں، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ان کے یہ الفاظ اتنا اللہ ریز کر دے گا، بیکاز ان کا احتساب کا مقام بہت ریز تھا، ان کا توکل بہت ریز تھا. 4 عورتوں کے ایمان کو اللہ نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے پرفیکٹ کر لیا. حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور بی بی آسیہ. قرآن کی گواہی ہے ان 4 عورتوں نے اپنا ایمان پرفیکٹ کر لیا.
اور ان چاروں میں سے the only one, بیوی آسیہ, she was in the worst circumstances with the worst man on the face of this earth. بیویاں اکثر اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں برائیاں ہوتی نہیں ہیں, وہ صرف ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر شوہروں میں ہوتی ہوگی کوئی برائی, ہم میں بھی ہوتی ہیں برائی, بس بیویوں کو عادت ہوتی ہے شوہر کی برائی ہائی لائٹ کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ کرتی ہیں. اگر کسی عورت کو شوہر کی برائی کرنا جسٹیفائڈ تھا تو بی بی آسیہ نہیں, بیکاز ان کا شوہر فرعون تھا, who was famous یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. He was famous for this. بروٹلی آدمیوں کو قتل کرتا تھا, بیٹوں کو, لڑکوں کو, اور عورتوں کو ہیوملیٹ کرتا تھا. یستحیون میں صرف زندہ چھوڑنا نہیں ہے, ہیوملیٹ کرتا تھا عورتوں کو. He was the husband of بی بی آسیہ. تو بی بی آسیہ کے پاس تو ناشکری کے الفاظ یا صرف شکوہ, ابھی ہم نے بات کی نا شکوہ, اطمینان جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے شکوہ کر دیں. She was justified to do شکوہ. اللہ مصر میں سے یہی ایک شخص میرے نصیب میں آنا تھا, اسی کو رکھنا تھا میرے نصیب میں. کوئی ڈسکلیمر آپ کو ان کا ایسا ملتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. In the middle of the problem, in the middle of آزمائش, ٹوٹل خوشگوان, اتنا سخت جابر شوہر ہے کہ بیوی کے ایمان لانے پر قتل کرنے کو تیار ہو گیا. اس کے لیے قتل کرنا کون سا مشکل ہوتا تھا؟ چاہتا تو ان کو پرائیویٹلی قتل کر دیتا, بیڈ روم میں مار دیتا, کوئی مشکل بات تھی؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. فرعون کو کون پوچھتا تھا؟ بٹ بی بی آسیہ کا ایگزیکیوشن شدید پینفل اور ہارریبل تھا. اگر آپ روایات پڑھتے ہیں, اگر آپ کو نیریشنز کا علم ہے, اس نے خود نہیں مارا اپنی بیوی کو, اپنے سولجرز کا استعمال کیا. آپ سوچیں خود مار دیتا اپنی بیوی کو؟ نہیں, ان سولجرز کا جن کی وہ مالکہ تھیں, کوئین تھیں, فرسٹ لیڈی, ان سے کہا لے جاؤ اس کو اور لکڑی کے تخت سے باندھ دو. ہاتھوں میں پہلے کیلیں ٹھونک دی, پھر پتھر مروائے, پتھر مارنے کو کہا, پھر اونچائی سے کہا اس تختے کو زمین پر پھینک دو. اور اس پر بھی اس کی ہوس اور اس کی تکلیف دہ نیچر ختم نہیں ہوئی, اوپر سے بڑی چٹان بی بی آسیہ پر پھینکنے کا حکم دے دیا. In the middle of all of this, she is not complaining. کیا ہے, میں ہی ہوں, کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ, اتنا کچھ کیا تھا, اس کو فالج کیوں نہیں ہو گیا یہ کرنے سے پہلے, مر کیوں نہیں گیا یہ کرنے سے پہلے. ہم عورتیں اپنی زبانوں کے انداز اور استعمال اچھی طرح سمجھتے ہیں. کوئی آپ کا چھوٹا سا حق لے لیتا ہے, چھوٹا سا, وراثت میں کسی نے آپ کو چند کروڑ نہیں دیے, تو ہماری بددعائیں جو نکلتی ہیں دل سے ہم سب جانتے ہیں. اور ادھر حال کیا ہو رہا ہے, الفاظ کیا نکل رہے ہیں زبان سے, in the middle of this problem رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. پہلے جنت نہیں مانگی, عندک, پہلے اللہ کا ساتھ مانگا. اللہ یہاں آپ نے آزمائش میں فرعون کا ساتھ دیا تھا, اور مجھے آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہاں دنیا کے محل کے مقابلے میں جنت کا محل چاہیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ بی بی آسیہ, منہ سے کوئی کلمہ ناشکری کا نہیں نکلا, شکایت کا نہیں نکلا, فیتھ کرائسس والا نہیں نکلا. سمجھے, آج بی بی آسیہ اور فرعون ہوتے ہیں آج کے دور میں 2024 میں. اور بی بی آسیہ کے مرڈر کی ایگزیکیوشن کی ویڈیو پوری کی پوری ریکارڈ ہوتی ہے. ہر چیز تو آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, یہ بھی آ جاتی. ایگزیکیوشن آف فرسٹ لیڈی مسز فرعون آ جاتی سوشل میڈیا پہ. ہم میں سے بہت سو کو فیتھ کرائسس ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں ہوئے, شاید ان کو اب بھی نہ ہوتے, اس لیے کہ وہ تو اللہ کی نیک بندی تھی, کامل ایمان والی. جو دیکھتے ان کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم جب آس پاس مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, ہمیں ان مسلمانوں سے ہمدردی کم اور اپنے اسلام چھوڑنے میں جلدی زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے ہم مسلمان امت.
کتنا روئے اس امت کو، بجائے اس کے کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو ہم اتنا اپنے دانتوں کے ساتھ شریعت کو دبا کر عمل میں لانے والے بن جائیں، ہمیں فیتھ کرائسس ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں why is this all happening to her؟ یہ تو اتنی نیک بندی ہے اللہ کی، ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا ہو ان کے ساتھ رہا ہے، دین ہمارا چھوٹ ہے. یہ ہم ہیں، یہ وہ ساری قوم جو 8 مارچ کو عورت کے لیے نکلتی ہے. سو سوری ٹو سے اس معاشرے میں جتنی بھی برائی صحیح، وہ جتنی عورتیں پلے کارڈز اٹھا کر اس وقت عورت کی فیور میں بول رہی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں تو مردوں کی ہمت نہیں ہوتی ہوگی ان کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. وہ جو گاؤں دیہات میں عورت پس رہی ہے اس کے غم میں وہ اپنا ایمان بھی نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں، اپنے اعمال حق کر رہی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہم نے کون سا پلے کارڈ شریعت کے اوپر زنگ لگانے والا پکڑا ہوا ہے. اٹھائیں عورت کے حقوق کی آواز، بٹ ود ان دا باؤنڈری آف شریعت. دین کا مذاق نہیں اڑائیں، دین کی دھجیاں نہیں بکھیریں. یہ فیتھ کرائسس ایک ایک لمحے پہ ہمیں ہو جاتا ہے. سعودی عرب نے مندر کھول دیا تو ہمیں فیتھ کرائسس، سعودی عرب جوس کو آنے دے رہے ہیں تو فیتھ کرائسس، پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات صحیح نہیں چل رہے تو فیتھ کرائسس، پاکستان کے مولوی جو ہیں وہ دین کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو فیتھ کرائسس. بھائی اگر مولوی مینیپولیٹ کر رہا ہے تو پڑھی لکھی عورتیں اور پڑھے لکھے مرد اس دین کو اٹھانے کے لیے کیوں نہیں آگے آتے، کیوں نہیں عمل میں لے کر آتا ہے؟ اٹس ایزی ٹو بلیم دا گیم، فنگر پوائنٹنگ. آپ کو تو آج کل پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سے مولوی کی آواز اوریجنلی مولوی کی اور کون سی اے آئی جنریٹڈ ہے. کچھ اندازہ ہے آپ کو دنیا کہاں جا رہی ہے؟ وی آر ایکچولی انڈر دا رین آف فتنہ. کسی مولوی کی، دیسی مولوی کی آواز پہ آپ کچھ بھی لگا دیں. I'm talking to the young generation جو آج کل ٹک ٹاک پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر مولویوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور اپنے فیتھ کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. This is our men. دیکھ لیں اماں، یہ حال ہے یہاں کے مردوں کا. اس لیے تو مجھے پاکستان میں رہنا نہیں، باہر تو سارے فرشتے رہتے ہیں، ایلینیٹڈ فرشتے مارس سے آئے ہوئے ہیں اور عورت کو کچھ نہیں کرتے، سیکشولی ہراس بھی نہیں کرتے ہیں. میں یہاں کے مردوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، بٹ تھوڑا سا آنکھیں کھول کر جینا سیکھیں. اگر یہاں پر مولوی نے دین پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا تو کیا یہاں کے پڑھے لکھے طبقے نے دین اپنا لیا؟ ہمیں تو فیتھ کرائسس ہو گیا. ہم کہتے ہیں سارا قصور مولوی کا، مولوی نے مینیپولیٹ کر دیا اسلام کو، غلط انٹرپریٹیشن کر دی، غلط تفسیر کر دی. تو پھر آپ نے اپنی انٹلیکٹ اس دین کے سامنے لا کر کیوں نہیں سبمٹ کر دی؟ آپ نے اس ٹریڈیشن کو کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات اور لیگیسی کو تھامنے کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت کیوں نہیں نکالا؟ فیتھ کرائسس، سیویئر فیتھ کرائسس. یہ ہم ہیں. بی بی آسیہ ایسی نہیں تھی، کوئی اہل جنت ایسا نہیں ہوتا. کل میں نے آپ کو عمار کی مثال دی تھی، ان کو بھی فیتھ کرائسس نہیں ہوئے تھے، وہ ڈپریشن میں نہیں چلے گئے تھے. ہمارے لیے تو آسان ہے، ہر بات پہ ڈپریشن میں چلے جاؤ، سیف ہیون. بھائی میں تو ڈپریشن میں ہوں، کیا میں بولوں کسی کو؟ آئی ایم ان سیویئر ڈپریشن. یہ بات بات پہ ڈپریشن میں جانے والے اسٹرانگ مسلمان نہیں ہوتے، کہنا پڑ جاتا ہے بحالت مجبوری. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو میری سورہ دوحہ سن لیں، میں نے ساری کلیئرٹی وہاں دے دی ہے ڈپریشن کے بارے میں. ابھی اسی رمضان میں ہم نے بات کی. اس کو سمجھیں. آپ کے اوپر سستی، آپ کے اوپر فیتھ کرائسس اگر اتنی آسانی سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن آپ کے دل اور روح میں پینیٹریٹ نہیں ہو رہا ہے. دین کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی بے عملی دیکھ کر میرے اوپر سے اتر جائے. اس سے بقدر اللہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں اترتا. آپ نے وائٹ کلر کے کپڑے کے اوپر گرین کلر کا، بلو کلر کا، ریڈ کلر کا رنگ چڑھا دیا، اترتا ہے؟ وہ نہیں اترتا. آپ بلیچ بھی کریں گی تو پیلا ہو جائے گا، وہ سفید نہیں ہوگا دوبارہ. صبغت اللہ کچا رنگ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں اترتا. اگر اتر رہا ہے مطلب صبغت اللہ نہیں تھا. ہمارے اپنے سوچ کا کوئی کلر ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے کمفرٹ زون کا کوئی کلر ہو سکتا ہے. یہ ایمان ہے. اس احتساب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، ایسے تھامیں کہ قرآن آپ کی زندگی میں ریفلیکٹ کرے، مینیفیسٹ کرے اور آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں صبر نظر آئے.
صبر مینیفیسٹ ہوتا ہے, نظر آتا ہے سامنے والے کو یا نہیں؟ نہیں آتا. آپ خاندانوں میں صبر کریں اور نظر نہیں آئے گا. جب یہ آپ کی ایک کیفیت بن جائے گی, when it will be your norm, it will be very visible. ایک صابر انسان پہچانا جاتا ہے. ماں نرم مزاج ہو اور باپ کا مزاج سخت ہو, اور اولاد دیکھے کہ ماں باپ کے مزاج کے اوپر خاموش رہتی ہے, کیا اولاد کو نظر نہیں آتا؟ آج نہیں تو کل نظر آ جائے گا, آج نہیں تو کل اس کو احساس ہو جائے گا. دیکھیں مثال کے طور احتساب مینیفیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اللہ پر اعتماد کی یہ کیفیت ہوگی کہ آپ ہائیسٹ ریوارڈ کو ذہن میں رکھ کے صبر کرتے ہیں, آپ کا احتساب ویزیبل ہوگا. اور یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے, اس پہ چوائس نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک انسان نوکری کرتا ہے, نوکری کہہ رہی, کاروبار نہیں کہہ رہی, نوکری کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا نوکر کی تے نخرا کی, ہے نا, نوکری میں نخرے نہیں ہوتے ہیں. جب آپ نوکری کرتے ہیں آپ ہر دن بہت شوق اور جذبے اور پیشن سے نوکری پر جاتے ہیں. جو یہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہوگا نوکری کرنے والا تو اس کو مار چلے نوکری چھوڑ دیں. اسکول یونیورسٹی نہیں کہہ رہی میں جان بوجھ کے, بیکاز یونیورسٹی کا آپ ہر دن تیار ہو کے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ پیشن کے ساتھ جاتے ہیں, بیکاز دیر آر لاٹس آف ایکٹیویٹیز ٹو انجوائے. اسکول کہہ رہی ہوں, آپ اسکول ہر دن شوق سے جاتے ہیں؟ نہیں, میں نے سیلری کسی وجہ سے بولا تھا سر, جاب کسی وجہ سے بولا. جب میں کہہ رہی ہوں نا جاب پر شوق سے نہیں جاتے ہیں, کبھی آپ کام کے موٹیویشن میں جا رہے ہوتے ہیں, پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے اور ہر دن کرنا پڑتا ہے اور اتنے گھنٹے کرنا پڑتا ہے, تو آہستہ آہستہ موٹیویشن لو ہو جاتی ہے. مگر کیا آپ نوکری چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بھی جاتے ہیں؟ اپنے اپنے شوہروں کو جاتے ماہ میں لائیں نا بیچارے. یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ٹھاٹ سے درس سن رہے تھے اور وہ اپنے کاروبار اور نوکریاں چلا رہے ہیں. اس میں تو پھر عورتوں کو اپنے شوہروں کا ڈبل شکر گزار ہو جانا چاہیے, بیکاز ہم سب یہاں خواتین انکلوڈنگ می گھروں میں اتنی آسائش ہے کہ ہم پیچھے وہ آسائش چھوڑ کر آئے ہیں, جب اس وقت یہاں کمفرٹ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. اور وہ اللہ کا بندہ جو نوکری کر رہا ہے یا وہ اللہ کا بندہ جو کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے, اس کا دل کرے یا نہ کرے وہ کام کرتا ہے. آپ نے نوکری کر لی ہے, وہ آپ نے نوکری کرنی ہے. کیوں؟ واٹ از دا موٹیویشن؟ ایک مرد نوکری کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کیا ہے؟ سیلری. ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ اس کو سیلری ملے گی. اب چاہے اس کا دن میں دل کرے جانے کو یا نہ کرے, اس نے جانا ہے, بیکاز سیلری اس کی ارننگ, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب, ایک دن آپ کے ہسبینڈ گئے بہت شوق سے, یا 15 دن گئے بہت شوق سے, 15 دن گئے روتے دھوتے پر چلے گئے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیلری ملے گی. کیا ہو گیا؟ آفس ہے, وہاں کوئی نیت جج کرنے کے میٹر تو نہیں لگے ہوئے. گئے تو نا آفس, بیٹھ تو گئے کرسی پہ, روپے کے کام بھی کیا ہوگا, سو نہیں گئے ہوں گے. میں نے کہا 15 دن شوق سے گئے, 15 دن روتے ہوئے گئے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ سیلری مل جائے گی. ٹھیک ہے. ان دا سیم مینر کبھی کبھی ہماری زندگی کے حالات میں ہمارے لیے صبر کرنا پاسبل ہوتا ہے, کبھی کبھی پاسبل نہیں ہو رہا. موٹیویشن نہیں ہوتی صبر کی. بعض لوگ کہتے ہیں بالکل نم ہو جاتی ہے, اتنی مشکل آئی ہے میرے اوپر, جذبات ختم ہو جاتے ہیں, ہمت نہیں آتی ہے, صبر نہیں ہوتا ہے. اکثر عورتیں بولتے ہیں میری بس ہو گئی, ٹرک کیوں نہیں ہوتا؟ نہ کیا کریں اتنی جلدی بس اپنی. آپ کی بس کیسے ہو گئی؟ اگر مشکل نہیں ٹلی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کی بس کیسے ہو گئی؟ وہ آپ کا پوٹینشیل جانتا ہے, آپ اپنا پوٹینشیل نہیں جانتے. وہ آپ کا تھریش ہولڈ جانتا ہے, آپ اپنا تھریش ہولڈ نہیں جانتی. نہ کہا کریں میری بس ہوگی, بیکاز یو ول اسٹارٹ سیئنگ میری بس ہوگی, میری بس ہوگی, میری بس ہوگی, اور لٹرلی پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ اپنی پچھلی ساری محنت ضائع کر دیں گے. اللہ جانتا ہے آپ کا تھریش ہولڈ. کبھی کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ صبر کا موٹیویشن ہوتا ہے, آپ کسی کی بات سن کر پی جاتے ہیں, آپ صبر کر لیتے ہیں, آپ چپ ہو جاتے ہیں, کچھ دعائیں نہ قبول ہوں آپ سہ جاتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں اللہ مجھے اس کا ریوارڈ الگ طرح سے دے گا, دنیا میں کسی اور شکل میں دے گا, آخرت میں دے گا. کچھ چیزوں پر آپ کا موٹیویشن ہوتا ہے,
کچھ چیزوں پر آپ کی موٹیویشن بالکل زیرو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے، میں نہیں برداشت کر سکتی اس چیز کو. اگر آپ نے وہاں بھی اس نوکری کرنے والے انسان کی طرح بغیر موٹیویشن کے بھی صبر کر لیا، ریوارڈ ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ. جیسے امپلائی کو سیلری مل گئی، ایسے مومن کو اس کے ایسے صبر کا بھی ریوارڈ ملے گا، بیکاز اللہ اس کی تھکن جانتا ہے، اللہ اس کی ایموشنل ویکنس جانتا ہے. اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے. آپ انسان ہیں نا، میں نے اپنی بات شروع یہیں سے کی تھی. آپ ایک ایسی مخلوق ہیں، آپ کے اندر ریزیلینس اڈاپٹ کرنے کی اور ریزیلینس بڑھانے کی بڑی طاقت ہے. یو ہیو دا پاور ٹو گرو، یو ہیو دا پاور ٹو بی مور ریزیلینٹ، یو ہیو اے پاور ٹو بی مور پیشنٹ. صرف اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اللہ پر بھروسہ تو کرنا شروع کریں. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے جو بھی حالات ہیں قرآن سے جوڑیں. دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اللہ پر بھروسے کو نہ چھوڑیں، موٹیویشن ہو یا نہ ہو. ہاں، احتساب قرآن آپ کو ضرور بتاتا ہے کہ آپ ہائیسٹ ریوارڈ کو ذہن میں رکھ کے آج مشکل پر صبر کر جائیں. وہ کہتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کو تو ٹوٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ کو کیوں لگتا ہے آپ ٹوٹ گئی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کے جیسے چند انسانوں اور چند رشتوں نے آپ کو چند سالوں میں پریشان کر کے توڑ دیا؟ آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، بیکاز اللہ نے آپ کے اندر ایمان کا سیمنٹ بھر دیا ہے. ایمان کا سیمنٹ ورکس لائک کانکریٹ، یہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہ ہر دفعہ آپ کو صبر سے ریپیئر کر دیتا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج کی گفتگو ہر انسان کے لیے، آپ جہاں عمر کے جس حصے میں اور زندگی کی جن پریشانیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ کے ساتھ بھروسے کو بڑھا لیں، ایک قدم بڑھا لیں، 1% بڑھا لیں. اب تک اللہ پر جتنا بھروسہ تھا اس سے ایک لیول اوپر چلی جائے، صرف ایک لیول. اور یہ قرآن پڑھنے والے کو انعام ملتا ہے. رمضان ختم ہو رہا ہے، ایمان تو ختم نہیں ہو رہا. یہ والے دن چلے جائیں گے جس میں کئی گنا ثواب ہوتا ہے، لیکن ثواب تو آنے والے دنوں میں بھی ملے گا. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، جہاں جوڑ سکتے ہیں. آن سائٹ جا سکتے ہیں، آن لائن جوائن کر سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، اللہ کو پہچانیں. ہم اس پورے 4 دن کے اسٹرکچر کے اندر صرف اللہ کا قریب ہونا تو محسوس کرنا چاہ رہے ہیں. فإنی قریب، اللہ جنرلی اپنے لیے فرسٹ پرسن سنگولر نہیں استعمال کرتا، اللہ کے لیے تو رائل بھی استعمال ہوتا ہے، خلقنا، جعلنا. بٹ اللہ بہت کم انی کا ٹرم استعمال کرتا ہے، فرسٹ ٹرم ہوتا ہے. اور یہ صرف اللہ تب استعمال کرتا ہے یا تو ایکسٹریم غصہ یا ایکسٹریم محبت. اور جب اللہ کہتا ہے فإنی قریب، ایکسٹریم محبت، پہچانے تو اس اللہ کو، جانے اس اللہ کو. اللہ کے ناموں کو ہم نے یاد کر لیا کہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. اور جب ہمیں یہ یقین کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا علم مجھ سے اعلیٰ ہے، تب مجھے اللہ کا علیم ہونا یاد نہیں آتا. Then there is no benefit in it. ایک دفعہ ایک اسکالر سے ان کے شاگرد نے پوچھا کیف تنال بما عرفت اللہ، ہم اللہ کی معرفت تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تو استاد نے جواب دیا قال بطاعته، اس کی اطاعت کر کے. پھر شاگرد نے پوچھا کیف تنال بطاعته، ہم اس کی اطاعت تک کیسے پہنچتے ہیں؟ استاد نے کہا قال به، اسی سے مدد مانگی اس سے، اللہ مجھے قرب دے دے اپنا، مجھے رضا دے دے اپنی، مجھے خیر دے دے اپنی. اور اللہ جس کے ساتھ اپنی رحمت کے قریب آ جاتا ہے، یعنی اپنی رحمتوں کے ساتھ جس کے قریب آ جاتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے. جس کو اللہ بخش دیتا ہے اس کو زندگی میں ہمت، طاقت، موٹیویشن سب مل جاتی ہے. ابھی تو بخشش کے دن ہیں، ابھی تو آخری گھڑیاں اور آخری راتیں ہیں، ابھی بھی وقت ضائع نہ کریں. مانگے اللہ سے اپنی بخشش، اس لیے کہ اللہ واقعی بخش دیتا ہے. جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ ساری دعائیں سن لیتا ہے، معجزے کی طرح سن لیتا ہے. اور ایسا سنتا ہے
کہ آپ کو اپنی پچھلی زندگی کی پریشانیاں یاد بھی نہیں رہتی. ایسا آپ کو تکلیفوں سے نکالتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے دن نہیں رات نہیں سالوں آنسو بہائے جب وہ سننے پڑا. جیسے اسرائیلیات احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حدیث کا واقعہ. ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کانا یسرف علی نفسہ، اپنے نفس پر صرف اسراف کرتا تھا. نفس پر اسراف کرنے کا مطلب صرف گناہ کرنا. اس کی موت کا وقت آیا اور اپنے ڈیتھ بیڈ پر آ گیا. جب ڈیتھ بیڈ پر آتا ہے انسان تو اس کو بڑے خیالات ہٹ کرتے ہیں. زندگی اس کے سامنے فلیش بیک کی طرح ہوتی ہے. اس کو اپنا بچپن، جوانی میں کیے ہوئے غلط کام، پھر ایڈلٹہڈ میں اپنی ذمہ داریاں نہ نبھانا یا نبھانا اور اللہ کو بھول جانا، یہ سب یاد آتا ہے. اس شخص کو بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر یہ سارے ریگریٹ یاد آئے اور یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی خیر ہی نہیں کی. اس کو خوف آیا اس موت سے پہلے کے مومنٹس میں. اس سے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر ایک نصیحت کی اور وصیت کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں پہلے قسم دلوائی اور پھر کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا، اس میں چینج نہیں کرنا. اور اس کی وصیت کیا تھی؟ اس نے کہا فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میں مر جاؤں، فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، ثُمَّ اطْحَنُونِي، پھر میری راکھ کو ٹھنڈا کرنا، فَإِذَا هُوَ كَانَ يَوْمٌ عَاصِفٌ، تو بس جب بہت تیز ہوا کا دن ہو، ذَرُوا نِصْفِي فِي الْيَمِّ وَذَرُوا نِصْفِي فِي الرِّيحِ، میرا آدھی رات کا حصہ ہوا میں اڑا دینا، آدھا پانی میں بہا دینا. اور اس نے اپنے بیٹوں سے قسم لے لی. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بیٹوں نے باپ کی قسم کو پورا کیا. پھر حدیث میں ٹائم فاسٹ فارورڈ ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوم حشر آ جاتا ہے، قیامت کا دن آ جاتا ہے. قال اللہ عز وجل لہ کن فَإِذَا هُوَ يَوْمٌ رَجُلٌ قَائِمٌ، اللہ صرف اس شخص کے لیے حکم دیتا ہے کون، اور یہ بندہ اللہ کے سامنے پورا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر طویل حدیث ہے. اللہ اس سے پوچھتا ہے اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے اس حد تک پہنچایا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دو، رات ٹھنڈی ہو تو انتظار کرو یہاں تک کہ تیز ہوا کا دن ہو اور آدھی رات پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا. اس بندے نے کہا اللہ کچھ نہیں، خشیتک یا رب، ڈر گیا تھا آپ سے. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اللہ نے اس شخص کو اپنی رحمت میں لے لیا. اور محدثین کے مطابق یہ وہ شخص ہوگا، ان کا خیال ہے، جو مسلمان اپنے وقت کے مسلمانوں میں سے آخری مسلمان ہوگا جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے. یعنی ہم اپنا پرسپیکٹو درست رکھیں. اگر گناہ کریں گے ایمان کے ساتھ ساتھ تو ہمارا ایمان ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا. اگر ہم نے سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کی، ہر مسلمان اپنے حصے کی جہنم میں سزا کاٹے گا. پھر جب اس کی سزا کا وقت پورا ہو جائے گا یا اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ اس کے ایک ایٹمز ویٹ کے ایمان کے بدلے میں بھی الٹیمیٹلی اس کو جنت دے دے. یہ جنت بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں دنیا کی نعمتیں سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں تو نعمت لگتی ہیں. وہ جنت سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، بٹ وہ کنفرم ہے. ہم نے کل بات کی تھی، ہم جتنی بھی لمبی عمر لے لیں، the dawn of death has to come. موت کا دن آئے گا ہی آئے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو قریب محسوس کریں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ پر بھروسے کو بڑھائیں، اللہ پر اعتماد کو دن بدن ایلیویٹ کریں. اور اگر ہمارا ایمان ابھی پہلے درجے پر ہے یا ہمارا توکل پہلے درجے پر ہے تو اللہ سے مدد مانگ کے اس توکل کو ہم دن بدن بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں یہ احتساب کی کیفیت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جنتوں کے ریوارڈز کو اس دنیا کی مشکلات میں اپنے سامنے اور یاد رکھنے والوں میں شامل رکھے.
अल्लाह हमें वो अजर दे दे जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह हमें वो नेमतें दे दे जिनको कभी ज़वाल ना आए। अल्लाह हमें वो कैफियत ईमान दे दे कि जिसके बाद हम कभी नाशुक्री ना करें। अल्लाह हमारी ज़ुबान सिर्फ आपसे हुस्न ज़न पर कलाम करे। अल्लाह हम हर इंसान के साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करें। अल्लाह हमारे ईमान को इस्तिकामत दे दे। अल्लाह हमारे अमल को इस्तिकामत दे दे। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे दे। अल्लाह हमारी औलादों को और हमें फितनों से बचा ले। अल्लाह हमारी औलादों को अपना फरमा बरदार बना ले। अल्लाह मुसलमान उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाह मुसलमान उम्मत को बख्श दे। अल्लाह मुसलमान उम्मत की मुश्किलात दूर फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद अपने लश्करों से करा। अल्लाह हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि हम हालत ईमान में हों, कलमा हमारी जुबान से अदा हो और जब आपसे मिले तो आप हमसे राज़ी हों। या अल्लाह हमारी इबादतें कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे सजदे कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे क़याम कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे कुरान कबूल फरमा ले। अल्लाह ये घड़ियां हैं जो रमजान की जाती हुई घड़ियां हैं, अल्लाह हम सबको बख्श दे। अल्लाह हमें शव्वाल का चांद नजर ना आए मगर इस हाल में कि अल्लाह आप हमें बख्श चुके हैं। अल्लाह जो जाने की चंद घड़ियां रह गई हैं, हमें इबादत की, इस्तिग़फ़ार की, तौबा की, जिक्र की, इबादत की, क़याम की, तिलावत की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें बख्श दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे। या अल्लाह तमाम मरहूमीन को बख्श दे। या अल्लाह जुमे का दिन है और इस रमजान का आखिरी जुमा है। या अल्लाह फितनों से बचा ले। या अल्लाह दज्जाल से बचा ले। या अल्लाह आने वाले तमाम उन मुश्किल हालात से बचा ले जिन मुश्किल हालात में ईमान डगमगा सकता है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें थाम ले। अल्लाह हमारी औलादों को थाम ले। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ और खैर समेटने वाला तू बन जा। अल्लाह हमारा वकील बन जा। अल्लाह हमारा हामी और मददगार बन जा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।